اب ہمارا تیسرا آ جاتا ہے وضو کی سنتیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسے بھی باوضو رہنے کی توفیق دے، اور نماز کے لیے تو ہمیں وضو کرنا ہی ہے. اس کی سنتیں دیکھ لیتے ہیں، یعنی ڈبل ثواب ہو جائے گا، ایک تو وضو کا اور ایک سنت کے مطابق، اور سنتوں کو فالو کرتے ہوئے تو بہت ہی زیادہ 4 چاند لگ جائیں گے اس کو. نمبر 1، وضو گھر میں کرنا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور فرض نماز ادا کرنے کی خاطر مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تو اس کے ایک قدم پر اس کی ایک غلطی مٹا دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور دوسرے پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. مسلم کی یہ حدیث میں نے کوٹ کی. یعنی ایک قدم اٹھاتے ہیں تو گناہ مٹتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے تو درجہ بلند ہوتا ہے. تو نیت بس کرنی ہے نا، گھر میں وضو کریں، بچوں کو لازماً مسجد بھیجیں، مرد حضرات ہماری گھر میں نماز نہ پڑھا کریں، بغیر کسی شرعی عذر کی قبول ہی نہیں ہوتی. اور آپ بھی حالات اجازت دیں، آپ پہ فرض واجب نہیں ہے خواتین پہ، لیکن اگر حالات اجازت دیں تو جمعہ ضرور مسجد میں پڑھا کریں. دوسری سنت، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. باقاعدہ اونچی آواز میں نہ پڑھے، لیکن پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پھر وضو کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا. آپ کہیں گے ہمیں آتا ہے، لیکن اب آپ نے کانشیس ہو کے یہ سارے کام کرنے ہیں. چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک جھاڑنا. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا اور اسے جھاڑا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا. یعنی 5 سنتیں آپ کی ہو گئی. اور چھٹی سنت، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، یعنی پورے منہ میں پانی گھمانا اور ناک کے آخری حصے تک پانی پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کیا کرو الا یہ کہ تم روزے دار ہو. روزے میں ذرا خطرہ ہوتا ہے کہ ناک سے کہیں حلق میں نہ چلا جائے، ورنہ اچھی طرح ناک کو جھاڑا کریں. 7ویں آپ کی جو ہوگی، ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی میں پانی بھرا اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں بھی پانی چڑھایا. یہ حدیث ہمیں مل جاتی ہے، آپ کو بخاری میں یہ حدیث مل جائے گی انشاءاللہ. کلی کے وقت 8ویں سنت، مسواک کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. کیا مشکل ہے؟ واش روم میں آپ رکھ لیں یا ایسی جگہ پہ رکھ لیں، واش روم کے باہر کوئی جگہ بنا کے بس چند سیکنڈ کر لیں تو سنت فالو ہو جائے گی آپ کی، اور ثواب کا ثواب ہو جائے گا آپ کو. پھر چہرہ دھوتے وقت جو مرد حضرات ہیں، داڑھی کا خلال کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے. اور جو میری بہنیں حضرات کوکا پہنتی ہیں اسے گھما لیا کریں لازماً. ٹاپس ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے سٹاپر ہیں تو ان کو بھی گھما لیا کریں، اور انگوٹھی کو بھی گھما لیا کریں. اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں مزید سنتوں کو لے کے حاضر ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.